خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. میرے پاکستانیوں، خوش آمدید. آج ہم پھر حاضر ہیں کتابوں کے تعارف کے سلسلے کی ایک اور قسط کے ساتھ. آج کی کتاب کافی منفرد موضوع پر ہے. نام ہے دی انسٹنٹ اے آئی ایجنسی اور مصنف ہیں ڈین وارڈروپ. جی، اور یہ کتاب بنیادی طور پر ایک آپ کہہ لیں ایک کاروباری ماڈل سکھاتی ہے. بالکل، اور ماڈل یہ ہے کہ آپ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کو استعمال کر کے کیسے اپنی ایک ڈیجیٹل ایجنسی بنا سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ بنے. ہے نا دلچسپ بات؟ بہت دلچسپ. اور اس کا جو سب سے خاص پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان ممکنہ گاہکوں پر فوکس کرتی ہے جنہیں کمپنی اکثر بالکل ہی نظر انداز کر دیتی ہیں. اچھا، کون سے گاہک؟ وہ پرانے لیڈز، مطلب وہ لوگ جنہوں نے کبھی دلچسپی دکھائی تھی مگر پھر بات آگے نہیں بڑھی. وہ ڈیٹا بیس میں بس پڑے رہتے ہیں. وہ والے لیڈز جن پر کمپنیاں ایک بار پیسہ خرچ کر چکی ہوتی ہیں مارکیٹنگ وغیرہ میں، لیکن پھر وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. بالکل وہی. تو آج ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ کتاب ان لیڈز کو دوبارہ آپ کہہ لیں زندہ کرنے کا کیا طریقہ بتاتی ہے. ایک سسٹم ہے جسے کتاب میں رویا کہا گیا ہے. رویا؟ یہ کیا ہے؟ رینٹ آؤٹ یور سیلز اینڈرائڈ، مطلب اپنا سیلز اینڈرائڈ کرائے پر دیں. سیلز اینڈرائڈ؟ یہ تو کوئی سائنس فکشن فلم جیسا لگ رہا ہے. ہاں، نہیں، یہ اصل میں اے آئی باٹس کی بات ہو رہی ہے. خیر، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں اس مسئلے سے جس کا یہ کتاب حل پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آج کل کاروباروں کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. جی بالکل، اخراجات بڑھ رہے ہیں، منافع وہ کم ہو رہا ہے. اور نئے گاہک لانا، خاص طور پر آج کل کے معاشی حالات میں، وہ تو بہت ہی مشکل اور مہنگا کام بنتا جا رہا ہے. صحیح کہا. خاص طور پر جو روایتی طریقے ہیں جیسے فیس بک پر اشتہار چلانا یا گوگل ایڈز وغیرہ، ان پر پیسہ بہت لگتا ہے. اور نتائج کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. کبھی چل گئے، کبھی نہیں چلے. پیسہ ضائع ہونے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے. بالکل. کمپنیاں بس پیسہ لگاتی رہتی ہیں اور اکثر ایسے لیڈز پر جو کبھی اصل گاہک بنتے ہی نہیں، وہیں پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہیں پر آپ کہہ رہے ہیں کتاب کا حل آتا ہے، یہ اے آئی سیلز اینڈرائڈز والا. جی، یہ بنیادی طور پر اے آئی سے چلنے والے خودکار بوٹس ہیں. آٹومیٹڈ چیٹ باٹ سمجھ لیں. کتاب میں ایک مثال بھی دی گئی ہے. ایک بوٹ کا نام انہوں نے رکھا ہے سلیپنگ بیوٹی. سلیپنگ بیوٹی؟ اچھا. جی، اور یہ بوٹس کرتے یہ ہیں کہ کمپنیوں کے جو پرانے ڈیٹا بیس ہیں نا، جن میں وہ بقول آپ کے ٹھنڈے لیڈز پڑیں، جنہیں تقریباً مردہ ہی سمجھ لیا جاتا ہے. بالکل، یہ بوٹس ان لیڈز کو دوبارہ فعال کرتے ہیں، ری ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اچھا، مردہ لیڈز کو دوبارہ فائل کرنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ واقعی کام کرتا ہے؟ مطلب اگر کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تو وہ اب کیوں لے گا؟ دیکھیں، کتاب کا تو یہی دعویٰ ہے کہ یہ ممکن ہے اور کام کرتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ یہ بوٹس ان پرانے لیڈز کو ایس ایم ایس پیغامات بھیجتے ہیں. ایس ایم ایس؟ ای میل نہیں؟ نہیں، ایس این ایس. کتاب کہتی ہے کہ ایس ایم ایس کا رسپانس ریٹ بہتر ہوتا ہے اس کام کے لیے. اور ان ایس ایم ایس پیغامات کو مذاق میں کتاب نے نام دیا ہے پرنس چارمنگ کس. سلیپنگ بیوٹی کو جگانے کے لیے پرنس چارمنگ کس، یہ تو بڑی مزے کی تشبیہ ہے. جی، تو مقصد یہ ہے کہ اس بوسے سے یعنی ایس ایم ایس سے ان سوئے ہوئے نظر انداز شدہ لیڈز کو دوبارہ گفتگو میں لایا جائے. ان سے وہ چھپا ہوا خزانہ، وہ پیسہ نکالا جائے جس پر کمپنی پہلے ہی ایک بار خرچہ کر چکی ہے. یہ تو واقعی ایک طرح سے ڈیجیٹل آثار قدیمہ جیسا ہو گیا کہ پرانی فائلوں میں خزانہ تلاش کر رہے ہیں. زبردست سوچ ہے. بالکل. آپ کمپنی کو ان کے اپنے ہی ضائع شدہ اثاثے سے پیسہ کما کر دے رہے ہیں.
ٹھیک ہے، تو یہ ROAY سسٹم یعنی رینٹ آؤٹ یور سیلز اینڈرائڈ، یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ کیا آپ کو یہ اینڈرائڈ یا بوٹ پہلے سے بنا کر رکھنا پڑتا ہے؟ یہ تو مہنگا کام لگتا ہے۔ نہیں، اور یہی تو اس ماڈل کی آپ کہہ لیں خوبصورتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ آپ کو پہلے سے کچھ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، تو پھر کیا؟ آپ پہلے ممکنہ کلائنٹس یعنی کاروباروں سے رابطہ کرتے ہیں، انہیں یہ پیشکش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، آپ کے پاس یہ جو پرانے بیکار لیڈز پڑے ہیں نا، ہم انہیں AI کے ذریعے دوبارہ زندہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ سیلز میں تبدیل ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو اچھی پچ ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے، آپ ان سے کہتے ہیں کہ ہم اس کام کی کوئی فیس پہلے نہیں لیں گے، کوئی ایڈوانس نہیں۔ کوئی ایڈوانس نہیں؟ تو پھر آپ کمائیں گے کیسے؟ آپ کمائیں گے منافع میں سے حصے پر، یعنی جب ان پرانے لیڈ سے کوئی نئی سیل ہوتی ہے، کوئی نیا منافع آتا ہے، تو اس میں سے آپ اپنا حصہ لیں گے۔ کتاب کے مطابق یہ حصہ اکثر 50% تک بھی ہو سکتا ہے۔ 50%؟ واو! یہ تو کلائنٹ کے لیے بہت زبردست ڈیل ہے۔ مطلب کوئی خطرہ ہی نہیں ان کا، اگر سیل ہوئی تو پیسے دیں گے، نہیں ہوئی تو کچھ نہیں۔ بالکل، زیرو رسک آفر ہے کلائنٹ کے لیے، اسی لیے اس کے بکنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ لیکن ایک منٹ، اگر آپ کے پاس وہ AI بوٹ یا اینڈرائڈ بنا ہوا ہی نہیں ہے، تو آپ کلائنٹ کو قائل کیسے کریں گے؟ وہ کہے گا نا کہ بھئی پہلے دکھاؤ تو صحیح کہ یہ کام کیسے کرے گا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب اس کا بھی حل بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کو پورا سسٹم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اوپن AI پلے گراؤنڈ جیسے ٹولز استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نسبتاً سستے یا بعض اوقات مفت بھی ہوتے ہیں۔ اوپن AI پلے گراؤنڈ، یہ چیٹ GPT والا اوپن AI؟ جی وہی۔ آپ اس پلے گراؤنڈ کا استعمال کر کے ایک لائیو ڈیمو دکھا سکتے ہیں کلائنٹ کو۔ مطلب آپ انہیں دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیے، اگر آپ کا لیڈ یہ کہے گا تو AI یوں جواب دے گا، اگر وہ یہ پوچھے گا تو AI ایسے بات کرے گا۔ ایک طرح کا نمونہ۔ اوہ اچھا، یعنی آپ انہیں ایک جھلک دکھا دیتے ہیں کہ AI کیسے کام کرے گا۔ بالکل، اور اگر وہ اس ڈیمو سے متاثر ہو کر رضامند ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، تب اور صرف تب آپ اصل سسٹم بناتے ہیں۔ یعنی پہلے بیچو بعد میں بناؤ والا فلسفہ۔ ایگزیکٹلی، سیل اٹ فرسٹ دین بلڈ اٹ، یہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ اور یہ سسٹم بنانے کے لیے کون سے ٹولز استعمال ہوتے ہیں؟ کیا یہ بہت پیچیدہ ہے؟ کتاب کے مطابق آپ ہائی لیول جیسے پلیٹ فارمز استعمال کر سکتے ہیں۔ ہائی لیول ایک CRM اور مارکیٹنگ آٹومیشن پلیٹ فارم ہے جو خاص طور پر ایجنسیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ کسٹمر کمیونیکیشن، SMS وغیرہ سنبھال لیتا ہے۔ اور پھر آپ زیپیئر جیسا ٹول استعمال کرتے ہیں۔ زیپیئر مختلف سافٹ ویئرز کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے، جیسے آپ ہائی لیول کو اوپن AI سے جوڑ سکتے ہیں۔ اور اوپن AI ظاہر ہے وہ AI کی اصل ذہانت فراہم کرتا ہے جو لیڈ سے بات چیت کرتی ہے۔ جی بالکل، تو ان ٹولز کو ملا کر آپ وہ AI بوٹ بناتے ہیں جو پھر خودکار طریقے سے لیڈ سے بات کرتا ہے، ان سے سوال پوچھ کر انہیں کوالیفائی کرتا ہے، اور اگر وہ واقعی سنجیدہ خریدار لگیں تو ان کے لیے سیلز کال یا میٹنگ بک کر دیتا ہے۔ زبردست! تو یہ سارا عمل کافی حد تک خودکار ہو جاتا ہے۔ جی، مقصد یہی ہے کہ کم سے کم انسانی مداخلت ہو۔ یہ طریقہ روایتی ڈیجیٹل ایجنسی ماڈل سے تو بالکل مختلف لگ رہا ہے۔ عام طور پر ایجنسیاں مہینے کی ایک فیس لیتی ہیں یا اشتہارات پر خرچ کا 1% لیتی ہیں۔ کتاب اس RO ماڈل کو بہتر کیوں سمجھتی ہے؟ دیکھیں، کتاب کئی وجوہات بتاتی ہے۔ پہلی تو یہ کہ اس میں آپ کا یعنی ایجنسی شروع کرنے والے کا خطرہ بہت کم ہے۔ آپ کو شروع میں کوئی بڑی سرمایہ کاری نہیں کرنی پڑتی، نہ مہنگے سافٹ ویئر خریدنے پڑتے ہیں، نہ دفتر بنانا پڑتا ہے۔ صحیح، کیونکہ آپ پہلے بیچ رہے ہیں پھر بنا رہے ہیں۔ دوسری وجہ، یہ نتائج بہت تیزی سے دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ نئے لیڈز لانے میں وقت لگتا ہے، انہیں نرچر کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو پرانے، پہلے سے موجود لیڈز پر کام کر رہا ہے۔ اور تیسری وجہ؟ تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ یہ ماڈل براہ راست کلائنٹ کے اصل مسئلے کو حل کرتا ہے۔ کلائنٹ کا مسئلہ کیا ہے؟
انہیں زیادہ منافع چاہیے۔ یہ ماڈل کہتا ہے کہ ہم آپ کو نیا منافع کما کر دیں گے اور اسی میں سے اپنا حصہ لیں گے۔ تو آپ صرف ایک سروس بیچنے والے وینڈر نہیں رہتے، بلکہ آپ کلائنٹ کے منافع میں حصہ دار بن جاتے ہیں، ایک طرح سے پارٹنر۔ بالکل، یہ تعلقات کو بھی بدل دیتا ہے۔ آپ صرف ایک خرچہ نہیں ہے کلائنٹ کے لیے، بلکہ آپ ان کے لیے آمدنی کا ایک ذریعہ ہیں۔ کتاب میں کیا کوئی کامیابی کی مثالیں بھی دی گئی ہیں؟ مطلب کیا واقعی لوگ اس طرح سے پیسے کما رہے؟ جی، کتاب میں کچھ کیس اسٹڈیز شامل ہیں۔ ایک نام راب براؤن کا لیا گیا ہے، جس نے مبینہ طور پر اس ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے بہت کم وقت میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اب ظاہر ہے یہ کتاب کے دعوے ہیں، لیکن وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صرف تھیوری نہیں، عملی طور پر ممکن ہے۔ لیکن مجھے اب بھی ایک سوال تنگ کر رہا ہے، کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ مطلب اگر یہ لیڈز اتنے ہی کارآمد تھے تو کمپنیاں انہیں پہلے ہی نظر انداز کیوں کر رہی تھیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ وہ مردہ ہو گئے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور اس کا جواب شاید یہ ہے کہ کمپنیاں اکثر نئی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ نئے گاہک لانا زیادہ پرکشش لگتا ہے۔ پرانے ڈیٹا کو صاف کرنا، اسے منظم کرنا اور پھر اس پر کام کرنا، یہ محنت طلب کام لگتا ہے۔ اور شاید ان کے پاس وہ ٹولز یا طریقے نہیں ہوتے جو ان پرانے لیڈز کو مؤثر طریقے سے دوبارہ فعال کر سکے۔ یہ بھی ممکن ہے، یا شاید ان کی سیلز ٹیمیں نئے گرم لیڈز پر توجہ دینا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ پرانے ٹھنڈے لیڈز پر کام کرنا شاید انہیں اتنا دلچسپ نہ لگتا ہو۔ تو یہ اے آئی ایجنسی اس خلا کو پر کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ ان لیڈز پر فوکس کرتی ہے جہاں مقابلہ کم ہے، کیونکہ باقی سب تو نئے لیڈز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور کلائنٹ کا خطرہ بھی کم ہے، کیونکہ وہ تو ان لیڈز کو پہلے ہی آپ کہہ لیں ایک طرح سے بھلا چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ کارکردگی پر مبنی قیمت یعنی پرفارمنس بیسڈ پرائسنگ، یہ اسے کلائنٹس کے لیے بہت پرکشش بنا دیتا ہے۔ بالکل، پیش کی فیس کے بجائے نتیجوں پر ادائیگی، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو دی انسٹنٹ اے آئی ایجنسی ایک ایسا کاروباری ماڈل پیش کر رہی ہے جو کہتا ہے کہ آپ اے آئی کو استعمال کریں، کمپنیوں کے پرانے نظر انداز شدہ لیڈز کو دوبارہ زندہ کریں اور اس سے جو منافع ہو اس میں سے اپنا حصہ لیں۔ جی، اور اس میں شروع کرنے والے کے لیے خطرہ کم ہے، ممکنہ منافع زیادہ ہے، اور آپ کو کوئی بہت بڑا ٹیکنالوجی کا ماہر ہونے کی بھی ضرورت نہیں، کم از کم شروع کرنے کے لیے۔ پہلے بیچو بعد میں بناؤ کا نعرہ اس کی پہچان ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک سوال جو شاید ہمارے سامعین کے ذہن میں بھی آئے وہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعی اتنا سیدھا ہے؟ کیا یہ شارٹ کٹ، یہ انسٹنٹ طریقہ واقعی وہ سالوں کی محنت، وہ تعلقات بنانے، وہ مارکیٹ کو گہرائی میں سمجھنے کا متبادل ہو سکتا ہے جو ایک روایتی پائیدار کاروبار بنانے میں لگتے ہیں؟ یہ بہت گہری بات ہے، اور شاید یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا اس بظاہر آسان نظر آنے والے ماڈل میں کچھ ایسی پوشیدہ پیچیدگیاں، کچھ چیلنجز ہیں جن پر کتاب میں شاید اتنی تفصیل سے بات نہیں کی گئی؟ مثلاً کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ مثلاً کیا واقعی وہ پرانے لیڈز اتنی آسانی سے دوبارہ متحرک ہو جاتے ہیں؟ کیا اے آئی بوٹ کی گفتگو ہمیشہ مؤثر ہوتی ہے؟ کلائنٹ کے ساتھ طویل مدتی تعلقات کیسے قائم ہوں گے اگر آپ صرف ایک خاص مسئلے کا حل بیچ رہے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا یہ اخلاقی طور پر درست ہے کہ جن لوگوں نے ایک بار آپ کی پیشکش رد کر دی تھی انہیں بار بار رابطہ کیا جائے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی باتیں ہیں۔ تو شاید یہ کتاب ایک دلچسپ نقطۂ آغاز تو فراہم کرتی ہے، لیکن اصل کامیابی کے لیے شاید مزید بہت کچھ درکار ہو۔ بالکل، یہ ایک آئیڈیا ہے، ایک حکمت عملی ہے، لیکن کسی بھی کاروبار کی طرح اس میں بھی عملدارات، محنت اور شاید تھوڑی قسمت کا عمل دخل تو ہوگا۔ بہت خوب۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ تھا دی انسٹنٹ اے آئی ایجنسی کا تعارف اور اس کے مرکزی خیال کا جائزہ، ایک دلچسپ تصور خاص طور پر اے آئی کے اس دور میں۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ جی، اور شاید خود تحقیق کریں کہ یہ ماڈل آپ کے لیے یا آپ کے جاننے والے کسی کاروبار کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے یا نہیں۔ بالکل۔
تو اسی سوچ کے ساتھ آج کے لیے اجازت دیجیے، اگلی بار ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔